بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں رول آف میڈیا ہے۔ یہ ایک بیحد اہم موضوع ہے اور اس پہ اکثر مجھ سے اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور ایز اے جو استاد بلاغ عامہ کے میڈیا اسٹڈیز کے اور طالب علم کی حیثیت سے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو اس میں مختصر سی بات ہی کروں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اور یہ نظریاتی مملکت جو ہوتی ہے اس میں ذرائع ابلاغ کا کردار، جو میڈیا کا کردار، وہ بہت اہم ہوتا ہے، جیسے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں بتاتے آئے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل جو ہے، اور خاص طور پہ ینگ جو جرنلسٹ ہیں، وہ ان کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ اسلام کا اس کے حوالے سے کیا نظریہ ہے، اور جو اسلامک ماڈل آف کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ بڑا کلیئر ہے کہ بغیر تحقیق کیے کوئی بات آگے کمیونیکیٹ مت کریں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف قسم کے ماڈلز ہیں کمیونیکیشن کے، لیکن ہمارا جو کہ ملک ہی ایک نظریاتی مملکت ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، تو اس میں بہت اہم اس کا کردار جو میڈیا کا ہے وہ یہاں ہمیں نظر آنا چاہیے تھا۔ اور شروع سے ہی 73 سال ہمیں ہو گئے ہیں بنے ہوئے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک بہت زبردست پالیسی ہوتی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے ہم اپنے یوتھ کو تیار کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ میڈیا کو اس کی آواز کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس سے یہ ہوا جہاں اس ملک کے اندر، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی ہمیں نہیں ملتی، اور بدلتی رہی۔ کبھی اردو کو کہا گیا کہ وہ قومی زبان ہوگی، اور کبھی کہا گیا کہ چند سالوں میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، لیکن آج تک یہ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ اسی طرح ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے بھی مختلف قدغن لگیں، لیکن اس کا مقصد صرف ان حکمرانوں کے اپنے اس کے فائدے تھے، اس کا تعلق لوگوں کی تربیت کم از کم نہیں تھا۔ تو بغیر تحقیق کیے ایک صحافی کو کوئی بات آگے کمیونیکیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور جرنلزم کا کام صرف جو ہے کمیونیکیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ایجوکیٹ کرنا بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن اب صرف کمیونیکیٹ کرنا رہ گیا ہے، یعنی کسی نے ایک بلیم گیم کی، اس نے الزام لگایا کہ اس نے یہ اتنا کھا لیا، اتنی کرپشن کر لی۔ اب ثابت نہیں کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسلسل ایک بلیم گیم چل رہی ہے۔ اور آج کی جو جرنلزم ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے جو ہمارا کلچرل انوویژن ہے، جیسے پہلے ہالی ووڈ کا تھا، پھر بالی ووڈ کا آیا، پھر 2000 میں جب اس سے پہلے بلکہ 10 سال پہلے جب ڈش اینٹینا آئی 1994 میں 95 میں، اس سے ایک دم کلچرل انویژن آیا دوسرے ممالک سے، خاص طور پہ انڈین کلچر کو پاکستان میں بہت زیادہ ہم اسے روک نہیں سکے، اس یلغار کو۔ اور سونیا گاندھی نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو اپنے ثقافتی یلغار سے فتح کر لی ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم ہے ثقافتی یلغار۔ پھر مختلف ممالک کے ڈرامے ہم نے یہاں اس کو امپورٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو لگایا، تو کیا ہوا کہ ہمارے ایک کلچر جو اسے پاکستانی کلچر کہنا چاہیے وہ نہیں بن سکا۔ تو میڈیا کا رول ایک مسلسل میں نیگیٹو دیکھ رہا ہوں، منفی دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک کلیکٹیولی کوئی اس کا رول نہیں ہے۔ ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنا ٹوٹلی یہ ناکام ہوا ہے پاکستانی میڈیا ہر محاذ پہ۔ میں میڈیا کے ایک پریکٹیشنر کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ اتنے اہم ترین جو قوت ہے میڈیا کی، اس کو صحیح سمت میں ہم نہیں اس کو استعمال کر سکے، جس سے ہماری جو یوتھ ہے آج کی وہ فرسٹریٹڈ ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اور انہیں کچھ آگے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں، میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ تو پاکستانی میڈیا انفارچونیٹلی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔